علی بھی اگلا سوال ہے، ایک اہل حدیث مولانا نے نماز جمعہ کے اجتماع کے دوران خوب گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ اس کرونا کے عذاب کو ہم مسلمانوں سے پھیر کر امریکہ اور دوسرے کافر ملکوں پر ڈال دے، کیا ان کا اس طریقہ سے کافروں پر عذاب آنے کی بد دعا کرنا درست ہے؟ یار یہ مولانا جو آپ لوگوں کے باتیں کرتے ہیں ان سے کیوں نہیں جا کے پوچھتے؟ اتنی جرت آپ کے اندر کیوں نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ کس دلیل کی بنا پہ آپ نے یہ بات کی ہے؟ اتنی بڑی جرت کی ہے تو پھر میں ٹھیک کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ انگریزوں کو اردو نہیں آتی اور مولویوں کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ وہ اگر یہ آپ کی یہ باتیں سن رہے ہوں گے تو انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ دوسری طرف آپ پوری امت کو یہ بتاتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حقیقت بھی ہے، نبی علیہ السلام تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت، درختوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، ہر چیز کے لیے رحمت۔ اور ایک طرف آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی موجود ہے کہ جب طائف میں نوجوان اوباش لڑکوں کو نبی علیہ السلام کے پیچھے لگایا گیا اور اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ آپ کی مبارک جوتیاں خون سے بھر گئیں، تو اس وقت پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا میں دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ طائف کی وادی جو ہے اس کو مسل دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے میری یہ دعوت قبول نہیں کی تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں میری بات کو سمجھ لیں۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر بنو ثقیف بھی اسلام میں داخل ہو گیا، اور جنگ یرموک اور قادسیہ کے اندر کتنے ثقفی لوگ شامل تھے، بلکہ مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا کرنے والا مختار ثقفی قاتلین حسین کو جس نے چن چن کے قتل کیا وہ بھی بنو ثقیف سے تھا۔ جہاں حجاج ابن یوسف جیسا بدماش تھا تو ایسا شخص بھی موجود تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اپنے مخالفین کے لیے بھی جو ہے وہ دعائے رحمت کی ہے، الا یہ کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا پھر آپ نے قصاص کے طور کے اوپر ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں، پھر تو بخاری مسلم میں آپ نے قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے جن لوگوں نے صحابہ کرام کو ظلماً قتل کیا ہے، لیکن آپ نے کبھی جنرل کافروں کے لیے بد دعا نہیں کی، اسپیسیفک ان کافروں کے لیے۔ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کی طرف پھیر دو، تو سر امریکہ کی 33 کروڑ آبادی ہے، اس میں ملینز آف مسلمز ہیں، ان کے اوپر بھی پھیر دو۔ اور امریکن سنیں گے تو وہ آپ سے کیا کہیں گے، یار ان کے مسلمانوں کو ہم نے ہاسپٹلز میں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں جو ان کے ملکوں میں نہیں ان کو دیا جا سکتا، اور یہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کرونا آ جائے۔ تو یہ بیسیکلی علماء کا انٹلیکچوئل لیول ہی کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں سے آپ اسی قسم کی چیزیں ایکسپیکٹ کریں، ان بیچاروں کی تعلیم اس طریقے سے ہوئی ہے، اور یہ تو آپ یہ سن رہے ہیں کہ انہوں نے کافروں کے بارے میں کہا، یہ ایک دوسرے فرقوں کے بارے میں بھی یہی بددعائیں کرتے ہیں۔ جی ایک کہتے ہیں جناب وہابی کہنے کے سنی ہوتے سٹ دے، سنی کہنے کے وہابی ہوتے سٹ دے، وہابی سنی کہنے کے شیعہ ہوتے سٹ دے، شیعہ کہنے کے سنی سٹ دے، یہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کتنے انہوں نے مننا ہے، تو نہ ان کے کہنے پہ وہ جانا ہے ادھر۔ یہ ٹھیک ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ بنی اسرائیل پہ یہ عذاب تھا طاعون، اور میری امت میں جو لوگ یعنی اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا، اور جو تابع فرمان لوگ مر جائیں گے وہ شہید لکھے جائیں گے اللہ کے حضور۔ اور یہ بھی بات درست ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 4091، یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ 4091 ہے یا 4019 ہے، دونوں میں سے ایک نمبر ہے، کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب میری امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے طاعون اور دوسری قسم کے وبائی امراض نازل فرمائے گا لا علاج، جو تمہارے آباء و اجداد نے سنے بھی نہیں ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے بے حیائی کے فتنے کی وجہ سے ہوگا، لیکن بے حیائی کا فتنہ صرف یورپ اور امریکہ میں تو نہیں ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ وہ تو کافر ہو کے بے حیائی کر رہے ہیں، آپ تو مسلمان ہو کے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن اس طریقے سے کرنا، ہمیں نبی علیہ السلام کی امت بنایا گیا ہے، نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ آپ نے مخالفین کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے، نہ کہ کہنا ہے عذاب ان کے اوپر پھیر دے۔ اے وہی ہے جناب، یا اللہ دشمن دی توپہ کیڑے پا دے، توپوں میں کیڑے تو نہیں ڈلتے۔ سلطنت عثمانیہ بھی اسی طریقے سے ٹوٹی ہے نا، یہ تو دعائیں کرتے رہے نا، اور اس وقت کے علماء نے فتوے دیے کہ جی یہ اس میں جو گولا استعمال ہوتا ہے، اس میں فلاں کی چربی استعمال ہوتی ہے، انہوں نے لیٹسٹ اسلحہ مینیج نہیں کیا، حالانکہ سپر پاور تھی، 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، یہ امریکہ یورپ تو کچھ بھی نہیں تھا سلطنت عثمانیہ کے مقابلے پہ، لیکن دیکھیں انہوں نے
30 سے زیادہ ٹکڑے کیے اس کے، ٹھیک ہے. وہ جو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں پابندیاں اٹھنے والی ہیں، لیکن وہ اب 30 ملک جڑیں گے تو نہیں، جب تک وہ ملک ایگری نہیں کریں گے وہ ترکی میں شامل تو نہیں ہو سکتے. چلیں باقی ہے کہ ٹرکی کو جو نہر سویز کے ایکویلنٹ وہاں پہ بھی جو ایک سمندری راستہ گزرتا ہے استنبول کے پاس سے، اس کا ٹیکس ملنا شروع ہو جائے گا. وہ ان کے لیے پھر ان کو تیل نکالنے کی اجازت مل جائے گی، تو ٹاپ پہ یورپین اکانومی میں ٹرکی آ جائے گا انشاءاللہ. ہماری دعا ہے اگر یہ ہمارا یہ اس وقت کا جو حکمران ہے اردوغان وہاں پہ رہتے ہیں تو انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ٹرکی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا ایک دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امید کی کرن ہے. تو وہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن یہ جس طریقے سے علماء ٹریٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پھر جو سیکولرز کو موقع ملتا ہے وہ خوب ان کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھ لو مولویوں کی اپروچ یہ ہے، نہ یہ کوئی دوائی بنا سکتے ہیں، نہ یہ کوئی دعا صحیح طریقے سے. اور یار دعا ہی نہیں تسی صحیح طریقے نال کرا سکتے، دوائی تو تہاڈے کول نہیں بننی، دعا بھی نہیں تانوں کروانی آندی، کیڑی دعاواں کروا رہے ہو؟ کیا آپ لوگ میسج دے رہے ہیں؟ سیکولرز پہلے دین سے متنفر ہیں، پھر آپ کا یہ ایٹیچیوڈ اور اس طرح کی، اور پھر دیکھ لیں اللہ معافی دے ان لوگوں کے گلے پھاڑنے دیکھیں اور ان لوگوں کا دین کا نالج کا کلیم کرنا دیکھیں، اور یہ اس میں سے نکال رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی حالت ہے. تو ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ اپنے معاملات کی نظر ثانی فرمائے. باقی میں عام مسلمانوں سے کہوں گا کہ ان لوگوں کی اس طرح کی یاوہ گوئیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کی ذاتی اختراع ہے. ٹھیک ہوگا جی، جزاک اللہ.